صرف بدماشی سے ڈرا رہے ہیں. ایک منٹ کہ جی یہ ڈنڈا ہے یا پولیس ہے یہ FIR ہے تو لہذا ہم PTI کو جو ہے سرنگو کریں گے. قسم اٹھاتے ہیں آپ کے ڈنڈے، آپ کے وردی، آپ کی ظلم، آپ کے جبر کو ہم اپنے حوصلے سے، ہمت سے، جرأت سے شکست دیں گے. قوم بھی نکلے گی. یہ بغیرت قوم نہیں ہے، یہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. کیا 25 کروڑ عوام کو سرنگو کریں گے؟ ایسے نکلیں گے کہ سمندر آئے گا اور وہ ووٹ ڈالیں گے PTI کے لیے. 8 فروری کی رات آنے دیں، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو بتائے گی کہ نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ کبھی ہم جھکے تھے. یاد رکھیں کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں 100% بطور قانون دان تائید کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کے ممبران نے اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کیا ہے اور ان پہ لگنی بھی چاہیے. اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ الیکشن کمیشن ہیں. پاکستان میں آئین کے تحت فیئر اور فری الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. کر کیا رہے ہیں آپ؟ میں دھمکیاں نہیں دیتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں. آرٹیکل 6 جو ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آئین کو پامال کرتا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کی. آپ بحیثیت پاکستانی خود سوچیں، یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کی در ہے، اس میں فیئرنیس کی در ہے. آئین پامال ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو لہذا آئین کی پامالی کی اجازت نہ سپریم کورٹ کو ہے نہ الیکشن کمیشن کو ہے، یہ عوام پاکستان کا دستور ہے. اس کو جو بھی پامال کرے گا وہ جس طرح مشرف پہ لگا کہ نہیں لگا، تو لہذا یہ کوئی مشرف سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں. 8 فروری تک اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ ہم ایسا جہاد کر کے دکھائیں گے اور ایسے حوصلے اور ہمت سے پاکستانیوں کو اٹھائیں گے. نواز شریف، اس کے خاندان نے اور اس کے فیصل سہولت کاروں نے ملک میں یہ کرفیو نافذ کیا ہوا ہے. صرف نواز شریف کے لیے جو ہے، صرف نواز شریف کے لیے یہ سب کچھ ملک میں ہو رہا ہے. پاکستانیوں اپنے ساتھ ہونے والی ان تمام زیادتیوں کا بدلہ اپنے نواز شریف سے 8 فروری کو لینا ہے. انہوں نے سینٹ کی مٹی پلید کر دی ہے. سینٹ کا ادارہ انہوں نے پچ کر دیا سپریم کورٹ کے اگینسٹ. سپریم کورٹ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ پتھر پہ لکیر ہے اور وہ قرارداد پاس کر رہے ہیں. علم ہے، ان سب کو علم ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا انٹینشن ہے، آئین کا کیا کمانڈ ہے. دوسری بات، چیئرمین سینٹ نے کیوں کر اس ریزولوشن کو جو ہے ٹیبل کرنے کی اجازت دی جبکہ یہ آئین سے متصادم ہے. تیسری بات، 11 افراد ایوان کورم پورا نہیں ہے تو ریزولوشن جو ہے وہ تو ٹیبل ہی نہیں ہو سکتی ہے. پھر 11 لوگ جو ہیں ان کے نام اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں. وہ 11 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہ کرائے جائیں. بھائی آپ کے ایوان کا الیکشن نہ کرانے سے تعلق کیا بنتا ہے؟ انہوں نے پورے پاکستانیوں کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے. قانون اور آئین کو انہوں نے ملیہ میٹ کیا ہے. ان 11 سینیٹرز کو نشان عبرت بنانا چاہیے. اگر پاکستان میں کوئی نظام عدل ہے اور نظام قانون ہے، کس طرح ان کی جرأت ہوئی کہ جب آپ سینیٹر ہیں تو آپ نے جناب عالی جو چاہا آپ قرارداد لے آئیں. اور اس میں جو پیپل پارٹی کا کردار ہے، نون کا کردار ہے، یہ ان کی آشیرواد سے آیا ہے. جلدی آپ دیکھیں گے کہ اسی قرارداد کے پرتو یہ لوگ بھی اب یہ راگ الاپنا شروع کریں گے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. خطرہ تھا ان کو بلے سے، خطرہ تھا ان کو ہمارے امیدواروں سے. امیدوار میں نے کہا تھا 5 دن قبل کہ یہ سب واپس آئیں گے، ریسٹور ہوں گے. بلہ جو ہے PTI کے لوگ سن لیں، بلہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم بلے بھی یہ الیکشن لڑیں گے اور جب بلہ واپس آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب مل کے پھر کہیں گے کہ جی اب الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے. یہ کس سے ووٹ جو ہے وہ اپنے بکسے جو ہیں بھریں گے؟ حکومت بنے گی 4 صوبوں میں اور مرکز میں PTI کی. آپ کے سابق پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان افغانستان جا رہے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ چونکہ آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ بہت سارے معاملات افغانستان کے بھی جڑے ہوئے ہیں.
تو کیا ان کو رائے دیں گے اپنی تجاویز؟ مجھے تو علم نہیں ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، لیکن حکومت نے ان کو دورے کی دعوت دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ پاکستان میں بدامنی کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بدامنی ہے تو پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ پوسپون کیے جانے چاہیے. مجھے ذاتی طور پر یہ معلومات ہیں اور چونکہ ماضی سے بھی واضح ہیں کہ ان کے لائف کو تھریٹس ہیں اور شاید وہ تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں ڈھونڈ رہا ہے اور اسی کے حل کے لیے شاید یہ افغانستان جا رہا ہے. تو لہٰذا میں ضرور یہ چاہوں گا کہ ان کی لائف جو ہے وہ سیکیور رہے. کسی بھی لیڈر پہ کوئی بھی حملہ جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. البتہ جو ہے ان کو اگر یہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے تو پھر ان کو الیکشن میں آنا چاہیے. سر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج دے دیں، اسپیشلی پاکستان تمام اوورسیز پاکستانیز کو میں نے UAE کے دورے میں اور انگلینڈ کے دورے میں یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. الیکشن سے 15-20 دن قبل آ جائیں، ہمارا کمپین میں بھی ہاتھ بٹائیں اور 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز ہیں، ان میں سے 40-50 لاکھ بھی آ جائیں. آپ یقین کریں ہمیں باکس میں ووٹوں کی مد میں بڑی تقویت ملے گی. آپ کا ووٹ جو ہے اوورسیز پاکستانی جو ہے اور آپ باوسائل لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ ورکر کو ترجیح دی ہے ٹکٹ کے الاٹمنٹ میں. ان کے وہ وسائل نہیں ہیں کیونکہ ہمارا مقابلہ نظام سے ہیں، ہمارا مقابلہ وڈیروں، سرداروں، جاگیرداروں، صنعتکاروں سے ہیں. ہم مالی طور پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. کم از کم ایٹ لیسٹ بینر پینا فلیکس اور وال چاکنگ میں آپ ہماری امیدواروں کی حمایت کریں. تھینک یو سر، تھینک یو. کون بچائے گا پاکستان؟ شیر افضل مروت. شیر افضل مروت صاحب، آپ خود کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کا مقابلہ کس امیدوار سے ہے؟ دیکھیں، میں خان صاحب نے کہا تھا آپ پشاور سے لڑیں اور میرا آبائی حلقہ لکی مروت ہے PPNA. تو میں نے دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کیے. پشاور میں میرے پیچھے بل نکل آئے، انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. تو یہ 9 تاریخ کو جو ہے اس کی سماعت ہے، دیکھیں گے ٹریبیونل کیا فیصلہ کرتا ہے. تھینک یو سر. ہمارا لیڈر پاکستان